آج کی رات ہمارے لیے بہت خاص ہے ماریا۔ تم جانتی ہو نا کتنی مشکل سے حاصل کیا ہے تمہیں۔ میرے گھر والے بالکل پسند نہیں کرتے تھے تمہیں، لیکن میں یہ جنگ جیت چکا ہوں اور تم میرے ساتھ میرے کمرے میں موجود ہو۔ وہ ہاتھ بڑھاتا اس کی جولری اتارنے لگا۔ ماریا اس کی قربت میں قسم سا گئی۔ وہ جوڑے کی پن کھولتا، اس کے ہونٹوں پر چھکا اور اپنی محبت کا پہلا لمس اس کے ہونٹوں پر چھوڑا۔ آج کی رات تمہیں اتنا پیار دوں گا کہ تم ہمیشہ اس رات کو یاد کرو گی، صرف آج کی رات۔ وہ بےباک انداز میں بولی تو ذیشان مسکرا گیا اور ایک قیمتی رنگ نکال کر اس کی انگلی میں پہنانے لگا۔ اور پھر اگلے دن ولیمے کا جوڑا جو ماریا نے پہننا تھا وہ نکال کر اسے دکھانے لگا۔ پھر اپنی سائڈ ٹیل پر رکھا پیزا کا ڈبہ اٹھا کر ماریا کے سامنے رکھا اور اسے کہنے لگا، تمہیں بھوک لگی ہوگی تو پہلے ہم یہ کھائیں گے، پھر آج کی رات کا پروگرام شروع کریں گے۔ تو دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ یہ رات ان کی زندگی کی خوبصورت ترین رات تھی، اور اس کے بعد کیسے دونوں کی زندگی بدلنے والی تھی یہ ان دونوں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ ماریا ہمیشہ سے خاموش طبع تھی۔ ہنسی اس کے ہونٹوں تک آتی ضرور تھی مگر آنکھوں تک کبھی نہ پہنچ سکی۔ باپ کے انتقال کے بعد گھر کی ذمہ داریاں ماں کے کمزور کندھوں پر آن پڑی تھی، اور طوبا نے کم عمری میں ہی سمجھ لیا تھا کہ خواب صرف دیکھنے کے لیے ہوتے ہیں، جینے کے لیے نہیں۔ اسی مجبوری نے اسے جلدی شادی پر آمادہ کیا۔ نعمان ایک نرم گفتار شریف سا لڑکا جو وعدوں کی پوٹلی لے کر آیا تھا۔ میں تمہیں کبھی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گا طوبا۔ نکاح سادگی سے ہوا۔ طوبا نے سرخ جوڑے میں بھی کوئی خواب نہیں باندھا تھا، بس دل ہی دل میں شکر ادا کیا تھا کہ اب وہ بوجھ نہیں رہی، مگر خوشیاں شاید اس کے نصیب میں تھی ہی نہیں۔ شادی کو بمشکل ایک مہینہ گزرا تھا کہ نعمان ایک حادثے میں دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ایک فون کال، ایک چیخ، اور ماریا کی پوری دنیا جیسے منجمد ہو گئی۔ وہ بھی نئی نویلی دلہن تھی کہ بیوہ کہلانے لگی۔ عدت کے دن خاموش، لمبے، اذیت ناک۔ ماں اسے حوصلہ دیتی رہی مگر غربت نے کسی کو مہلت نہیں دی۔ پھر ایک دن ڈاکٹر کے الفاظ بجلی بن کر گرے، آپ حاملہ ہیں۔ طوبا نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا، آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ یہ نعمان کی آخری نشانی تھی اور اس کی سب سے بڑی آزمائش۔ عدت کے بعد اس نے نوکری دوبارہ شروع کی، کیونکہ اگر وہ نہ چاہتی تو چولہا نہیں جلتا۔ لوگوں کی نظریں، سرگوشیاں، تانوں کی تپش، سب سہ لیتی، بس اپنے بچے کے لیے۔ وہ روز صبح آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر خود سے کہتی، میں مضبوط ہوں، مجھے مضبوط ہونا ہے۔ اسی طرح 7واں مہینہ آنے لگا۔ پیٹ نمایاں تھا، قدم بوچھل مگر ہمت قائم۔ اور پھر ایک دن اسی آفس میں جہان اس کی خاموشی کو کمزوری سمجھا جاتا تھا، روحان شاہ کی نظر اس پر پڑی۔ ایمان، دیکھو میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں۔ ایمان اپنے روم میں بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک ذیشان کا آفس سے اس طرح واپس آ جانا اس کے لیے کسی سرپرائز سے کم نہ تھا۔ وہ فوراً چونکی اور مسکراتے ہوئے بولی، ذیشان آپ اتنی جلدی آ گئے؟ آپ تو کہہ رہی تھی آج میٹنگ ہے اور لیٹ آؤں گا۔ ارے جب اتنی پیاری سی وائف گھر میں موجود ہو تو پھر لیٹ آنے کا دل آخر کس کا کرتا ہے؟ وہ شوخی سے کندھے اچکاتے ہوئے بولا۔ ذیشان کی اس بات پر ایمان کے گال سرخ ہو گئے۔ وہ شرم سے نظریں جھکائے بیٹھی رہی۔ ارے ارے شرماؤ مت، میں تمہارے لیے تمہاری فیورٹ چیزیں لایا ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے ایک شاپر اس کی طرف بڑھانے لگا۔ شاپر کے اندر ایمان کی پسندیدہ کھانے کی چیزیں تھیں۔ دونوں کی شادی کو ابھی چند ہی دن گزرے تھے۔ ذیشان اور ایمان نے پسند کی شادی کی تھی۔ ذیشان کے گھر والے ایمان کو زیادہ پسند نہیں کرتے تھے، مگر ذیشان کو اپنی بیوی دل و جان سے پیاری تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ ہر وقت خوش رہے، کسی بھی طرح کا کوئی دکھ یا تکلیف اس کے قریب نہ آئے۔ اچھا، یوں ہی شرماتی رہو گی یا کھانا بھی نکالو گی؟ جلدی لے آؤ، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولا۔ ایمان فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اور کچن کی طرف دوڑ گئی۔
جب وہ کچن میں پہنچی تو اس کی ساس پہلے سے ہی وہاں موجود تھی۔ یہ میڈم تم پلیٹیں لے کر کہاں جا رہی ہو؟ آنٹی وہ ذیشان نے منگوائی ہیں، ایمان نے آہستگی سے جواب دیا۔ ضرور تمہارے لیے کوئی چوری چھپے لوازمات لایا ہوگا۔ کیسے میرے بیٹے کو تم نے انگلی پر نچا رکھا ہے؟ تمہارے اشاروں پر وہ ناچتا ہے۔ ایمان نے ان کی باتوں کو نظر انداز کیا اور خاموشی سے پلیٹس اٹھا کر واپس اپنے روم میں آ گئی، مگر اس بار اس کا چہرہ بھجا ہوا تھا، آنکھوں کی چمک کہیں کھو گئی تھی۔ کیا ہوا ایمان؟ امی نے کچھ کہا ہے؟ ذیشان نے فوراً اس کے بدلتے چہرے کو بھانپ لیا تھا۔ ایمان نے بس نفی میں سر ہلا دیا اور خاموش ہو گئی۔ ذیشان کھانا نکالنے لگا تھا کہ ایمان نے ہچکچاتے ہوئے کہا، ذیشان آپ کبھی بدلیں گے تو نہیں نا؟ ذیشان نے فوراً اس کی طرف دیکھا، نرمی سے اس کے ہاتھ تھامے اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ارے کیسی باتیں کر رہی ہو؟ وہ دھیرے سے بولا۔ یہ دھڑکن محسوس کرو ایمان، یہ دل تمہارے لیے، صرف اور صرف تمہارے لیے دھڑکتا ہے، اور تم کیا سوچ رہی ہو کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ وہ اس کے ماتھے سے پیشانی ٹکائے مسکراتے ہوئے بولا، چلو شاباش، موڈ مت آف کرو، آؤ کھانا کھاتے ہیں جلدی سے۔ پھر انہوں نے کھانا نکالا اور ذیشان اپنے ہاتھوں سے ایمان کو کھانا کھلانے لگا۔ اس کے انداز میں بے حد محبت اور اپنائیت تھی۔ کھانے کے بعد ذیشان نے کہا کہ اسے ایک ضروری کام سے جانا ہے، مگر وہ 10 منٹ کے اندر اندر واپس آ جائے گا۔ برتن وغیرہ سمیٹنے کے بعد ذیشان نے ایک بار پھر ایمان کو اپنے گلے سے لگا لیا اور جاتے جاتے اس کی پیشانی پر اپنی محبت کی مہر ثبت کر دی۔ اس لمس کو پا کر ایمان نے اندر تک سکون محسوس کیا۔ ذیشان چلا گیا۔ ایمان اپنے روم میں بیٹھی اس کا انتظار کرنے لگی۔ وہ 10 منٹ کا کہہ کر گیا تھا، مگر اب تو پورا 1 گھنٹہ گزر چکا تھا۔ ایمان کی بے چینی بڑھنے لگی۔ اس نے ذیشان کا نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا۔ وہ ہمیشہ ایسا ہی کرتی تھی۔ جب بھی ذیشان کہیں جاتا، ایمان بار بار کال کر کے اس کی خیریت دریافت کرتی رہتی تھی، مگر آج 1 گھنٹہ گزر گیا تھا، نہ کوئی کال نہ کوئی میسج۔ ایمان کا دل بیٹھنے لگا۔ وہ کمرے میں بے چینی سے چکر کاٹنے لگی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ ذیشان آخری بار اسے گلے لگا کر گیا ہے، اور قسمت ایک بار پھر اس کے ساتھ دھوکہ کرنے والی ہے۔ جس کے ساتھ اس نے پوری زندگی گزارنے کے خواب سجائے تھے، وہی زندگی اسے دھوکہ دے دے گی۔ گھبراہٹ کے عالم میں ایمان نے جلدی سے وضو کیا اور جائے نماز پر بیٹھ کر دعا مانگنے لگی، مگر آج تو اس کی دعائیں بھی عرش سے ٹکرا ٹکرا کر واپس لوٹ رہی تھیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس کا موبائل ٹن ٹن کرنے لگا۔ ایمان جائے نماز سے بھاگتی ہوئی بیڈ کی طرف آئی، موبائل اٹھایا اور اسے اپنے کان سے لگا لیا۔ ابھی اس نے سوچے سمجھے بغیر ہی کال اٹھا لی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ یہ ان نون نمبر ہے، مگر دل کے کسی کونے میں ایک امید جاگ رہی تھی کہ شاید ذیشان کا ہی نمبر ہو، یا کم از کم اسی کی کال ہو۔ وہ ہمیشہ ایسا ہی کرتی تھی۔ جب بھی ذیشان اس سے دور ہوتا، وہ اتنی ہی بےتاب ہو جایا کرتی تھی۔ ہیلو ذیشان، تم کہاں ہو؟ وہ کچھ سوچے سمجھے بغیر بول اٹھی۔ دوسری طرف سے سنجیدہ سی آواز آئی، جی آپ ذیشان کے مسز بات کر رہی ہیں؟ جی جی، میں ذیشان کی مسز سے بات کر رہی ہوں۔ پلیز آپ انہیں کہیں کہ وہ مجھ سے ایک بار بات کر لیں، مجھے بہت پریشانی ہو رہی ہے۔ اس بار ایمان کی آواز بھر آ گئی تھی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد جواب آیا، سوری میم، لیکن ذیشان اس وقت آئی سی یو میں ہے۔ ان کا بہت خوفناک ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ کیا؟ ایمان کی آواز لرز گئی۔ یہ آپ مذاق کر رہے ہیں نا؟ ذیشان کو کچھ نہیں ہوا، وہ ابھی ابھی تو گھر سے گئے ہیں۔ نہیں میم، میں مذاق نہیں کر رہا۔ میں آپ کو ہاسپٹل کا ایڈریس اور لوکیشن سینڈ کر دیتا ہوں۔ ان کی حالت بہت سیریس ہے، اگر آپ چاہیں تو آ کر مل سکتی ہیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایمان کا لوکیشن اور باقی تمام تفصیل رسیو ہوگی۔ وہ بدحواس سی حالت میں بھاگتے ہوئے گھر سے باہر کی طرف نکلی۔ آنسو اس کے چہرے پر بہہ رہے تھے۔ وہ روتے ہوئے اپنی ساس کے پاس گئی۔ آنٹی ذیشان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، مگر اس کی ماں نے نہ اسے حوصلہ دیا، نہ ساتھ چلنے کی بات۔
بلکہ الٹا اس پر برس پڑی۔ ارے منحوس، جب سے تم اس کی زندگی میں آئی ہو میرا بچہ کیا کچھ نہیں دیکھ رہا۔ تمہاری ہی وجہ سے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ آنٹی پلیز، ان باتوں کا یہ وقت نہیں ہے، ہمیں فوراً ہاسپٹل چلنا چاہیے۔ ایمان تقریباً گڑ گڑاتے ہوئے بولی۔ تھوڑی ہی دیر بعد دونوں ہاسپٹل پہنچ چکی تھیں۔ ذیشان کی دونوں بہنیں بھی وہاں پہنچ گئی تھیں، مگر ان کے کچھ پہنچنے سے پہلے ہی ذیشان خالق حقیقی سے جا ملا تھا۔ جب ایمان وہاں پہنچے تو اس نے دیکھا کہ اسٹریچر پر سفید کپڑا اوڑے ذیشان کی ڈیڈ باڈی کو باہر لا جایا جا رہا ہے۔ یہ اس کی زندگی کی سب سے مشکل گھڑی تھی۔ ایمان نے محسوس کیا کہ اب وہ اپنے قدموں پر کھڑی نہیں رہ پائے گی۔ وہ غشگا کر زمین پر گر پڑی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ذیشان نہیں ہے۔ وہ چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ دوسرے کوئی دلاسا دینے والا بھی موجود نہیں تھا، بس ذیشان کی نند تھی جو اپنی ماں کی نسبت کچھ بہتر ثابت ہوئی۔ وہ آگے بڑھ کر ایمان کو دلاسا دینے لگی، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی، مگر اگلے ہی لمحے جب ایمان نے اسٹریچر کے سہارے خود کو کھڑا کیا اور کانپتے ہوئے ہاتھوں سے سفید کپڑا ہٹا کر دیکھا تو وہ اور کوئی نہیں، واقعی ذیشان تھا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، ایمان چیخنے لگی، چلانے لگی۔ اس کی حالت لمحہ بلمحہ خراب ہوتی جا رہی تھی۔ ذیشان کی بہنیں بھی اسے سنبھالنے سے قاصر تھیں، وہ بے حال ہو کر ٹوٹتی جا رہی تھی۔ ذیشان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ایمان بالکل تنہا اور اکیلی ہو گئی تھی۔ ہر وقت اداس رہتی، روتی رہتی۔ اس کی زندگی جیسے وہیں تھم گئی تھی، یہاں تک کہ جب بھی وہ کمرے سے باہر نکلتی اس کے ساتھ تانوں کے تیر برسانا شروع کر دیتی۔ منحوس کہیں کی، میرا بیٹا کھا گئی ہو تم، تمہیں ذرا بھی احساس نہیں، تم نے ایک ماں کے بیٹے کو اس سے جدا کر دیا ہے۔ ایمان کے لیے تو جیسے قسمت ہی خراب تھی۔ ساس کی باتوں کا اب اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، وہ بس خاموشی سے سب سنتی رہتی، کوئی جواب نہیں دیتی۔ آج کل ایمان کی طبیعت بھی بہت خراب رہنے لگی تھی۔ اچانک اسے چکر آنے لگتے تھے، جسم کمزور پڑتا جا رہا تھا۔ آج اس کی بڑی نند بھی آئی ہوئی تھی۔ اس نے تیز لہجے میں کہا، امی جان، آپ تو ہر وقت بھابھی کو ڈانٹتی ہی رہتی ہیں، ان کی طبیعت کا بھی تو خیال کر لیں۔ مگر جواب میں ساس نے بے رحمی سے کہا، میں تو کہتی ہوں اس کی عدت پوری ہو اور یہ گھر سے دفع ہو جائے۔ اپنے ماں باپ کے ہم اس بوجھ کو نہیں اٹھا سکتے۔ وہ لمحہ بھر رکی، پھر سحر آلود لہجے میں بولی، ذیشان کے لیے ضروری تھی، مگر ہمارے لیے نہیں۔ ذیشان کی خاطر اس سے رشتہ جوڑا تھا، اب وہ نہیں رہا تو اس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ جلدی سے اس کی عدت پوری ہوگی تو میں اسے یہاں سے چلتا کروں گی۔ ہمیں کچھ تو خیال کر لیں، بھابھی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی نند نے فوراً ڈاکٹر کو کال کر دی۔ تھوڑی ہی دیر بعد ڈاکٹر آ گئی۔ اس نے ایمان کا چیک اپ کیا۔ مکمل معائنہ کرنے کے بعد وہ مسکراتے ہوئے بولی، مبارک ہو، آپ کی بھابھی حاملہ ہے۔ یہ سنتے ہی ایمان کی نند کے چہرے پر خوشی کی ایک عجیب سی لہر دوڑ گئی، اس کی آنکھوں کی چمک اٹھی، اور یہ بات سن کر ایمان کی خوشی کی بھی کوئی حد نہ رہی تھی۔ اس کے لبوں پر ایک کمزور سی مسکراہٹ آ گئی تھی، کم از کم اب اس کے پاس کچھ تو تھا، ذیشان کی نشانی۔ وہ مسکرائی ضرور تھی مگر آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی۔ ذیشان، جس کے ساتھ اس نے پوری زندگی گزارنے کے خواب دیکھے تھے، جس کے ساتھ بے شمار لمحے جینے کی خواہش کی تھی، وہ چند ہی دنوں میں مٹی میں مل چکا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ڈاکٹر وہاں سے چلی گئی تو اس کی سانس ایک بار پھر اس پر برس پڑی۔ مجھے تو بالکل نہیں لگتا، پتہ نہیں کس کے ساتھ گل کھلائے ہیں اس نے، مجھے نہیں ماننا کہ یہ خون میرے ذیشان کا ہو سکتا ہے۔ امی، خدا کے لیے یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں، کچھ تو خیال کر لیں ان کی حالت کا، نند نے سخت لہجے میں کہا۔ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ یہ بھائی کے بچے کی ماں بننے والی ہے، تمہیں اگر اتنی ہی ہمدردی ہے تو اسے اپنے گھر لے جاؤ۔ ساس نے ترک کر جواب دیا، بلکہ میں تو اس کے گھر والوں کو کال کروں گی، نہ جانے کس کا گندا خون اب ذیشان کے نام پر ملے گی۔ میں اس لڑکی کو بہتر جانتی ہوں، جیسی اس کی ماں تھی ویسے ہی یہ لڑکی بھی ہے۔ اصل میں ایمان ذیشان کی پھپھو کی بیٹی تھی، اسی وجہ سے ذیشان کی ماں کو
وہ ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ ذیشان اکلوتا بھائی تھا، اور اسی ضد میں آ کر اس نے صرف اور صرف یہی فیصلہ کیا تھا کہ وہ شادی کرے گا تو ایمان سے ہی کرے گا۔ ایمان کا دوسرا مہینہ شروع ہو چکا تھا، اور اب اس کی عدت کے بھی چند ہی دن باقی رہ گئے تھے۔ جیسے ہی اس کی عدت پوری ہوئی، اس کی ساس نے اس کے ساتھ لڑائی جھگڑے شروع کر دی۔ بس تمہاری عدت ختم ہو گئی ہے، اب تم اپنے گھر دفع ہو جاؤ۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ایمان کو گھر سے دھکے دے کر نکال دیا تھا۔ اب وہ بالکل بے آسرا ہو چکی تھی۔ اس کے ماں باپ جن سے ان نے ضد آ کر ذیشان سے شادی کی تھی، نہ ذیشان رہا تھا، نہ وہ ماں باپ اس کے ساتھ تھے، مگر اس کے دل میں پھر بھی ایک ننھی سی امید جاگ اٹھی۔ اسی امید کے سہارے اس نے اپنی ماں کے گھر کا رخ کیا۔ وہ رکشے میں بیٹھی اور سیدھا اپنی ماں کے گھر جا پہنچی۔ دروازے پر دستک دی تو اس کی بڑی بھابھی نے گیٹ کھولا۔ ایمان کو دیکھتے ہی اس کی پریشانی پر بل پڑ گئی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ شاید ایمان اب زندگی بھر کے لیے ان کے گھر آ کر بیٹھ گئی ہے، اور جب اس کی نظر ایمان کے ہاتھ میں موجود کپڑوں والے بیگ پر پڑی تو اس کا شک یقین میں بدل گیا۔ تو آ گئی ہو اجڑ کر ہمارے پاس واپس؟ یہ لفظ تھے یا تیر، جو تیر سیدھا ایمان کے دل میں جا کر چپ گئے تھے، مگر ایمان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ خاموشی سے اندر کی طرف بڑھ گئی، آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی لاؤنج میں جا کر بیٹھ گئی تھی۔ امی، امی کدھر ہیں؟ تھوڑی ہی دیر بعد ایمان کی ماں باہر آئی۔ بیٹی کو اس حال میں دیکھتے ہی اس کی آنکھیں بھر آئیں، اور وہ روتے ہوئے ایمان کو سینے سے لگا لی۔ ماں کی ممتا کو تو کبھی پرائی نہیں ہوتی، چاہے پورا جہاں ہی کیوں نہ پرایا ہو جائے۔ امی جان، آج ایمان اپنے دل کا سہارا دکھ نکال دینا چاہتی تھی۔ وہ اپنی ماں کو بتا رہی تھی کہ ذیشان کس طرح اس کی زندگی سے اچانک چلا گیا، اور اب وہ اس دنیا میں بالکل اکیلی رہ گئی ہے۔ اس کی ماں نے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا، ابھی میں ہوں نا ایمان، میرے جیتے جی میری بیٹی کو کچھ نہیں ہوگا، اور میں اپنی بیٹی کو یوں رسوا نہیں ہونے دوں گی۔ بس تم اپنا خیال رکھو۔ پھر اس نے نرمی سے کہا، او ایمان، اب میں تمہیں تمہارے کمرے میں چھوڑ کر آتی ہوں۔ اسی وقت طنزیہ آواز لاؤنج میں گونجی تھی، ویسے حیرانی کی بات ہے امی جی، ایمان کے آتے ہی آپ تو بالکل ٹھیک ہو گئی ہیں۔ بڑی بھابھی نے زہر آلود لہجے میں کہا، یہ میڈم جہاں آئی ہیں انہیں یہ بھی بتا دیجیے کہ یہ گھر ہمارے شوہروں کا ہے، اور ہم اسے مزید برداشت نہیں کریں گے۔ اس کی امی نے کچھ کہے بغیر ایمان کا ہاتھ تھاما اور اسے کمرے میں لے گئی۔ پھر نرمی سے بولی، تمہیں بھوک لگی ہوگی، میں تمہارے لیے کھانا لاتی ہوں۔ وہ اپنی بیٹی کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جو بھی تھا اس وقت ایک ماں ہی اس کا واحد سہارا تھی۔ ایمان خاموشی سے بیڈ پر لیٹ گئی، نظروں کو چھت سے جمائے۔ وہ اپنے ساتھ پیش آنے والے حادثے کو بھول ہی نہیں پا رہی تھی۔ ذیشان، اس کی محبت، اس کا پیار، اس کی پوری دنیا، وہ سب کچھ محسوس کرنا چاہ رہی تھی، مگر قدرت جیسے اس کی اس بے بسی پر ہنس رہی تھی۔ وہ درد سے آنکھیں موند کر لیٹ گئی، اور اچانک اب نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ ایک خواب، ایک میٹھی سی نیند جو اس کے ارد گرد پھٹکنے لگی تھی۔ ایمان نے محسوس کیا کہ کسی نے نرمی سے اس کا گال چھوا ہے۔ وہ لمس جسے دیکھ کر وہ ہمیشہ کھل اٹھتی تھی۔ ذیشان، آپ کہاں چلے گئے ہیں؟ وہ ایک بار پھر روتی ہوئی اس کے گلے لگ گئی تھی۔ وہ آہستگی سے اس کی پشت سے ہلا رہا تھا جیسے اسے تسلی دے رہا ہو، مگر اگلے ہی لمحے وہ خواب دھندلا ہونے لگا اور وہ حقیقت میں واپس لوٹ آئی۔ نہیں ذیشان، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، نہیں ذیشان۔ وہ گھبرا کر بیڈ پر اٹھ بیٹھی۔ اس کی سانس تیز اور بے ترتیب ہو گئی، لمبے لمبے سانس لینے لگی، مگر سینہ جیسے بھاری ہوتا جا رہا تھا۔ اب تو اس کا سانس بھی اکھڑنے لگا تھا۔ یا اللہ، میرے ساتھ ہی کیوں؟ وہ ایک بار پھر روتی ہوئی اللہ کے سامنے اپنے دردوں اور دکھوں کی داستان رکھنے لگی، مگر قدرت کے فیصلے کچھ اور ہی تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس کی ماں نے اسے کھانا وغیرہ کھلایا تو ایمان سو گئی تھی، مگر اگلے ہی دن جب وہ اٹھی تو اس کے سامنے ایک نیا امتحان کھڑا تھا۔ ناشتے کی ٹیبل پر اس کے بھائیوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ اگر ایمان کو اس گھر میں رہنا ہے تو اسے اپنا خرچہ خود اٹھانا ہوگا، اور جو اس کا آنے والا بچہ ہے اس کا خرچہ بھی وہ نہیں اٹھائیں گے۔ ہم اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پالیں یا ایمان کا،
وہ سخت لہجے میں بولے تھے۔ پتہ نہیں امی کا خرچہ ہم کتنی مشکل سے اٹھا رہے ہیں۔ انہوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ اگر ایمان یہ سب نہیں کر سکتی تو وہ اسے اس گھر میں رہنے کے لیے چھت بھی نہیں دیں گے۔ انہوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ اگر ایمان یہ سب نہیں کر سکتی تو وہ اسے اس گھر میں رہنے کے لیے چھت بھی نہیں دیں گے۔ اسے چاہیے کہ اپنے لیے کرائے کا مکان ڈھونڈے اور وہاں جا کر رہے۔ یہ سب کہہ کر اس کا بھائی آفس چلا گیا تھا۔ ایک نئی پریشانی ایمان کو آ گھیرے کھڑی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ چند ہی دنوں میں کہیں اور انٹرویو دینے چلی جائے گی۔ اب تو اس کا چوتھا مہینہ بھی شروع ہو چکا تھا اور ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے بھی اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ شروع میں اس کی ماں نے اس کی مدد کی، مگر پھر اچانک اس کی ماں خود بھی بیمار رہنے لگی، اور یہی وہ وقت تھا جب اس کی ماں بھی خدا کو پیاری ہو گئی تھی۔ اب ایمان زندگی کے دکھ درد جھیلنے کے لیے بالکل اکیلی اور تنہا رہ گئی تھی۔ ماں کے جاتے ہی بہن بھائیوں نے اس سے نظریں پھیر لی۔ سب اس کے لیے اجنبی ہو گئے تھے۔ کوئی اس سے یہ تک نہیں پوچھتا تھا کہ اس نے کھانا کھایا ہے یا نہیں۔ آخر کار آج وہ تنگ آ کر انٹرویو کے لیے اپنی سی وی اٹھا کر گھر سے باہر نکل پڑی تھی۔ خود کو چادر میں لپیٹے ہوئے وہ ایک آفس جا پہنچی تھی۔ اس کی دوست نے اسے بتایا تھا کہ یہاں اچھی نوکری ہے اور اسے اچھی سیلری بھی مل جائے گی، اس لیے وہ اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس کا انٹرویو لیا گیا اور انٹرویو میں وہ پاس ہو گئی۔ اسے آفس جوائن کرنے کا وقت بھی بتا دیا گیا تھا۔ چند ہی دنوں میں ایمان نے آفس جوائن کر لیا تھا۔ اب اس کے لیے زندگی کی ایک ہی امید تھی، اس کا بچہ۔ وہ چاہتی تھی کہ اپنے بچے کے لیے سب کچھ کرے، اسے ایک محفوظ اور بہتر مستقبل دے۔ آہستہ آہستہ اس نے آفس میں جان پہچان بنا لی تھی۔ اب تو وہ کمپیوٹر پہ بیٹھ کر آسانی سے کام بھی کرنے لگی تھی، زیادہ دیر تھکتی نہیں تھی۔ گھر آ کر اپنے لیے کھانے پینے کی چیزیں لاتی، کھاتی اور یوں ہی اس کی زندگی چل پڑی تھی۔ آج جب اسے پہلی پے ملی تو وہ کچھ فروٹس لے کر گھر میں داخل ہو رہی تھی کہ اچانک اس کا سامنا اپنی بڑی بھابھی سے ہو گیا تھا۔ تمہارے تو بڑے ٹھاٹ باٹ ہیں، کہاں سے آ رہا ہے یہ پیسہ، اور اس کس کس کے ساتھ گل کھلاتی پھر رہی ہو؟ خدا کے لیے بھابھی، اپنی زبان سنبھال کر بات کیجیے۔ میں اپنی حق حلال کی کمائی کھا رہی ہوں اور اب آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایمان نے سب کرتے ہوئے کہا، ارے بی بی، رہ تو ہمارے گھر میں رہی ہو نا، حق حلال کی کمائی کھا رہی ہو، چار پیسے کیا آگے، ہمیں تو دیکھتے ہی نظریں پھیر لی تم نے۔ وہ طنزیہ ہنستی ہوئی بولی تھی، اور ہاں اگر اس گھر میں رہنا ہے نا تو تمہیں کرایہ دینا پڑے گا۔ ویسے بھابھی آپ کو شرم نہیں آتی؟ یہ میرے باپ کا گھر ہے، آپ جس کا کرایہ وصول کر رہی ہیں نا، تمہارا باپ اور تمہاری ماں تو اس دنیا سے چل بسی ہیں۔ وہ غصے سے چیخی، اب میں جو چاہوں کر سکتی ہوں، اور تمہاری زبان بہت زیادہ چلنے لگی ہے۔ اگلے ہی پل اس کی بھابھی نے جھپٹ کر ایمان کے بال پکڑ لیے تھے۔ چھوڑے مجھے بھابھی، درد ہو رہا ہے۔ ایمان تڑپتے ہوئے بولی، چھوڑے مجھے، واہ، درد ہو رہا ہے۔ ایمان نے درد سے کرچی کرچی چلاتے ہوئے اپنی بھابھی کے ہاتھوں سے چھٹکارا پایا اور جھٹکتی ہوئی اپنے روم میں چلی گئی۔ آج جب اس کا بھائی واپس آیا تو جیسے ہی اس کی بھابھی نے ڈرامہ کھڑا کر دیا، کیا تھا اگر ایمان یہاں رہنا ہے تو اسے بتائیں کہ اس گھر کا کرایہ دے گی۔ اس کا لہجہ اتنا کٹھور تھا کہ ایمان کے دل میں دھڑکنے لگی۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ ویسے تمہیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اب کیا میں اپنی بہن سے چھت کا بھی کرایہ لوں گا؟ تو ٹھیک ہے، پھر اسے کسی اور جگہ شفٹ کر دیں۔ اگر آپ کی بہن یہاں رہے گی تو میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ اس کی بھابھی چلانا شروع کر دیتی ہے۔ ایمان نے سب کچھ سن کر آہستگی سے باہر کی طرف قدم بڑھایا۔ جو بھی تھا، پھر بھی ایک محفوظ چھت تو تھی نا۔ اگر وہ کہیں اور جاتی تو لوگ اسے نوچ کھاتے۔ آہستہ سے دروازہ بجایا اور بولی، بھائی، میں آپ کو ہر مہینے صرف اور صرف 5,000 کرایہ ہی دے سکتی ہوں۔ اس کی بھابھی کی بانچیں کھل گئی تھیں۔ ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تم 5,000 آتے ہی سیلری میرے ہاتھ پہ رکھ دینا۔ اس کا بھائی نفی میں سر ہلا رہا تھا، اتنا مجبور، اتنی بے بس۔ یہ اس کی بہن تھی۔ سچ ہی کہتے ہیں شوہر کے سوا کوئی سگا نہیں ہوتا۔ ایمان روم میں واپس آ گئی اور کتنی دیر اپنی بے بسی پر آنسو بہاتی رہی۔
مگر پھر اس نے اپنے بچے کی طرف دھیان دیا۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اس کی زندگی کی جینے کی امید وہ بچہ تھا، اور اسی بچے کی خاطر ہی تو وہ سب کچھ برداشت کر رہی تھی۔ اب اس نے اپنے بچے کو سب کچھ مان لیا تھا۔ اس کے پاس شان کی سب سے بڑی نشانی یہی بچہ تھا۔ اب آہستہ آہستہ اس کا چھٹا مہینہ شروع ہو چکا تھا، اور وہ مزید اپنی پریگنینسی چھپا نہیں پا رہی تھی۔ آفس جاتے ہوئے اس کا سانس پھول جاتا تھا، مگر جو بھی تھا ایمان کو زندہ رہنے کے لیے اور اپنے بچے کے لیے ضروریات پوری کرنے کے لیے، ادویات کے خرچے اٹھانے کے لیے نوکری تو کرنی ہی تھی۔ وہ اپنے بھائی پر بالکل بھی بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی۔ جب وہ آفس پہنچی تو اس کا سانس پھول سا گیا تھا۔ چاہتے ہی وہ بیٹھی، اور نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ ہوش اس وقت آیا جب ساتھ والی کولیگ نے آ کر اسے جگایا۔ ہیلو مس ایمان، کہاں کھوئی ہوئی ہیں؟ آپ کو پتہ ہے نا یہ ورک ٹائم ہے اور آپ سو رہی ہیں۔ اگر روحان سر کو پتہ چلا تو وہ آپ کو نکال بھی سکتے ہیں۔ سوری، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میرا سر بھاری ہو رہا تھا۔ یہ کہتے ہی ساتھ والی کولیگ نے جلدی سے گلاس میں پانی ڈال کر ایمان کے لبوں کے ساتھ لگا دیا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے نرمی سے ایمان کو دلاسا دیتے ہوئے پوچھا۔ ہاں ہاں میں ٹھیک ہوں، ایمان نے سر اس بات میں ہلایا۔ مجھے لگ رہا ہے ایمان تم پریگننٹ ہو، اس نے ہلکے لہجے میں سوال کیا۔ ایمان نہ چاہتے ہوئے اس بات میں سر ہلا گئی۔ تو تمہیں گھر آرام کرنا چاہیے نا، آفس سے چھٹیاں لے لو۔ ایمان کچھ کہے بغیر اپنا لیپ ٹاپ اوپن کیے اور فائلز کی ترتیب سیٹ کرنے لگی۔ وہ اپنے درد اور حالت کے بارے میں کچھ بھی بتانے سے قاصر تھی۔ ساتھ والی کولیگ حیران تھی کہ اتنے بے حس کیسے ہو سکتے ہیں گھر والے، جو اس حالت میں بھی بیچاری کو آفس بھیج رہے ہیں۔ لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ ایمان کس کس درد سے گزرتی ہوئی کام پر آ رہی ہے۔ بار بار کام کرتے ہوئے ایمان کا سر چکرا رہا تھا، مگر وہ اپنے حوصلے کو تھامے رکھی تھی۔ شاید ایمان کا بی پی لو تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کینٹین سے چائے اور کھانے کے لیے کچھ چیزیں منگوائیں۔ وہ بیٹھی کھا رہی تھی کہ اچانک سر راؤنڈ پر آئے۔ اسے یہ دیکھ کر ان کے چہرے پر غصہ صاف جھلک رہا تھا۔ انہوں نے اپنی سیکرٹری سے کہا، ثنا، کیا امپلائیز کو معلوم نہیں ہے کہ کام کے وقت صرف کام ہوتا ہے، اور یہاں تو پارٹیاں چل رہی ہیں۔ ایمان کو دیکھ کر ان کا غصہ بڑھ گیا، مگر انہیں یہ بالکل معلوم نہیں تھا کہ ایمان کس حالت میں ہے۔ ثنا نے بھی ایمان کو ڈانٹا، مس ایمان، اگر آپ کو کام کرنا ہے تو دل لگا کر کریں، یہاں پارٹیاں نہیں چلیں گی۔ آئی ایم سوری، لیکن میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ ایمان کی آواز سے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ وہ واقعی درد میں ہے۔ اگر آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو آپ آفس کی فارمیسی سے جا کر اپنا چیک اپ کروا آتی۔ اگلے ہی پل سیکرٹری نے ہدایت دی۔ ایمان کو اب تک یہ معلوم نہیں تھا کہ آفس میں فارمیسی کی سہولیات بھی موجود ہیں۔ جی ٹھیک ہے، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ باس راؤنڈ مکمل کر کے اندر چلے گئے۔ یہ پہلی بار تھا جب ایمان نے باس کو دیکھا تھا، جو اسے بہت اکڑو اور سخت مزاج شخص لگے، مگر اسے ان سب سے کوئی غرض نہیں تھی۔ اس کا مقصد صرف اور صرف اپنا کام سر انجام دینا تھا۔ روحان نے آفس میں بھی جا کر سیکرٹری پر برس پڑے۔ ثنا، یہ تم نے کیسے کیسے لوگ رکھ لیے ہیں؟ تمہیں پتہ ہے نا مجھے لاپرواہی بالکل بھی پسند نہیں۔ بس آئی ایم سوری، لیکن ان کی واقعی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، ثنا نے جواب دیا۔ طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو چھٹی لے کر گھر بیٹھتی، آفس آنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں ڈسپلن کو مزید خراب نہیں ہونے دوں گا۔ آج ایک لڑکی بیٹھ کر کھا رہی ہے، کل دو کھائیں گی، پھر تین کھائیں گی، اس طرح میرا آفس کیسے چلے گا؟ روحان ایک سخت اور اصول پسند انسان تھے، کیونکہ باس میں انہیں ہدایت دے دوں گی، بس آپ پریشان مت ہو، جتنی جلدی ہو سکے آپ انہیں سمجھا دیجیے گا، کیونکہ اگر ذرا سا بھی کام غلط ہوا تو میں اس لڑکی کو نکال دوں گا، بلکہ ہر ایسی امپلائی کو نکال دوں گا جو ایسی حرکات کرتی ہیں۔ جی باس ٹھیک ہے، آپ پریشان مت ہوں۔ ثنا یہ کہتی ہوئے آفس سے باہر سے نکل گئی، اور آتے ہی ایک بار پھر ایمان پر برس پڑی۔ مس ایمان، آئندہ آپ ایسی کوئی حرکت نہیں کریں گی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ آفس ہے۔ اگر آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تو آپ چھٹی لے کر گھر بیٹھیں یا آرام کریں۔ باس کا کہنا ہے کہ آئندہ آپ کو اسی حالت میں نہ دیکھیں۔ آئی ایم سوری۔
मैं आपको बॉस की कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। ओके, जल्दी से अपना काम खत्म करो, फिर तुम छुट्टी कर सकती हो। शुक्रिया। ये कहते हुए सना फिर से अपने काम में मसरूफ होगी। आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरने लगे। अब ईमान बहुत बीमार रहने लगी थी, यहाँ तक कि उसके चेहरे की रंगत सर्द पड़ चुकी थी। जैसे जैसे उसके दिन बढ़ रहे थे, इसी तरह उसकी थकावट भी बढ़ती जा रही थी। अब उसका 7वां महीना शुरू हो चुका था और वह खुद को बिल्कुल भी चादर में नहीं छुपा रही थी। अब ऑफिस में मौजूद लोगों ने भी तरह तरह के तंज करना शुरू कर दिए थे, जो ईमान के लिए मज़ीद बोझ और परेशानी का सबब बन रहे थे। आज जब वो सुबह ऑफिस पहुंची तो सबसे पहले उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी। उसने फार्मेसी से जाकर कुछ मेडिसिन ली और फिर ऑफिस आकर अपना काम करने लगी। इतने में 2 एम्प्लॉय आपस में चमगोइयाँ करते हुए दाखिल हुए। अरे देखो कितनी बेशर्म इंसान है, इस हालत में भी कोई भला बाहर निकलता है। बेशर्म क्यों ना हो, पैसे का हवस होगा, इसीलिए तो आ जाती है। ये अभी ध्यान नहीं करती कि मेरे पेट में बच्चा है। इस हालत में तो औरतें खुद को छुपा कर रखती हैं और ये पेट निकाल कर मर्दों को दीदार करवाती फिर रही है। ईमान सब्र से सबकी बातें सुनती रही और अपने आंसुओं को जब्त करती रही। उसे भला कहाँ शौक था कि दर दर की ठोकरें खाए और इस हालत में भी ऑफिस आए, मगर कुदरत को यही मंजूर था। ये उसका सब्र और इम्तिहान था, जिसमें वो चाहती थी कि वो सुरखरू हो जाए। काफ़ी देर बैठी वो काम करती रही। अब अचानक उसे चक्कर आने लगे, मगर वह खुद को संभालती रही। एक बार फिर एक मेडिसिन की डोज ली और पानी भी जल्दी लबों से लगा लिया। इतने में सेक्रेटरी आकर हदायत देने लगी, मिस ईमान ये सारी फाइल्स जाकर बॉस के रूम में चेक करवा कर आएं, और अगर इनमें से कोई भी मिस गाइड है तो मुझे आकर गाइड कर दीजिए। जी श्योर। ईमान ने सारी फाइलों का ढेर उठाया और फूले हुए सांस के साथ बॉस के ऑफिस का आने लगी। आ जाओ। यस। अगले ही पल उसने दरवाज़ा खोला और अंदर जाकर खड़ी होगी, मगर उसके लिए खड़ा होना बहुत मुश्किल था। रोहान ने एक निगाह उस पर डाली और अगले ही पल ईमान शर्मिंदगी से सर झुका गई। उसे मालूम हो गया था कि ईमान की वाकई कंडीशन ऐसी नहीं है, और इस दिन वाली बातें भी उसके जहन में आ गई थी। उसे मज़ीद खड़ा नहीं करना चाहता था, लिहाजा जल्दी से उसने चेयर की तरफ इशारा किया। मिस ईमान, आप बैठ भी सकती हैं। शुक्रिया सर। ईमान फूलते हुए सांस के साथ बैठ गई। पानी पी सकती हूँ? वो हिचकिचाते हुए बोली। श्योर, बल्कि रुके मैं देता हूँ। यस। आज से पहले रोहान शाह ने कभी ऐसा काम नहीं किया था, लेकिन आज वो खुद ग्लास में पानी डालकर ईमान के सामने पेश कर रहा था। अगले ही पल ईमान ने पानी लबों से लगाया और सुकून का सांस लिया। रोहान जल्दी से फाइल्स चेक करने लगा। फाइल्स चेक करने के बाद ईमान वापस जाने लगी तो रेहान ने उससे रोका। मिस ईमान, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। जी बोले। ईमान दोबारा से अपना दुपट्टा सेट करते हुए शर्मिंदगी से बोली। उसे मालूम था कि शायद अब रोहान फिर उस पर फट पड़ेंगे या उसे शर्मिंदा करेंगे, और वो वाकई बहुत शर्मिंदा भी हो रही थी। रोहान उससे अच्छे खासे महसूस कर सकते थे। मुझे नहीं पता कि आप क्यों नौकरी कर रही हैं, लेकिन आपके हस्बैंड को इस हालत में आपको ऑफिस नहीं भेजना चाहिए। ये बहुत गलत बात है। आपको तो रेस्ट करना चाहिए, और हकीकत ये है कि आपकी ऐसी कंडीशन में आना सही नहीं। मुझे नहीं लगता कि आजकल के शौहरों को अपनी बीवियों के साथ ऐसा सलूक करना चाहिए, और वो तो आपके साथ जुल्म कर रहे हैं। प्लीज़ आप इस हालत में ऑफिस मत आएं। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे कोई शर्मिंदगी महसूस हो रही है या मैं आपको काम नहीं दे सकता, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि आपको आराम की ज़रूरत है। ईमान की आंखें नम हो गई। ना चाहते हुए भी आंसुओं का बंध टूट पड़ा। शायद मेरे हस्बैंड होते तो वो मुझे कभी ऑफिस ही ना आने देते। ईमान की आवाज़ में दर्द था और उसके लहजे में एक गहरा गम झलक रहा था। क्या मतलब? रोहान ने पूछा, मगर ईमान ने आहवरते हुए कहा, बस मजबूरी थी, इसीलिए ऑफिस आती हूँ। मेरे हस्बैंड तो कुछ माह पहले ही ये दुनिया छोड़कर जा चुके हैं। ईमान की आंखों में आंसू और लहजे में दर्द ने रोहान के दिल को अंदर तक छू लिया था। अगले ही पल उसकी ना थमने वाली हिचकियां शुरू हो चुकी थी और वो सिसकियां लेते हुए कहने लगी,
اتنا کہ وہ روتے روتے اچانک بے ہوش ہو کر گر گئی۔ اگلے ہی پل روحان نے اسے فوراً تھام لیا، مگر وہ بے ہوش تھی۔ تھوڑی دیر بعد روحان اسے ہاسپٹل لے گیا۔ ڈاکٹرز نے فوراً چیک اپ کیا۔ آپ ان کے ہسبینڈ ہیں؟ نرس نے پوچھا اور روحان ہڑبڑا گیا۔ نہیں، میں ان کا ہسبینڈ نہیں ہوں، ڈاکٹر نے سنجیدگی سے کہا۔ دیکھیے سر، اس حالت میں ان کے ہسبینڈ کا ان کے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے۔ ان کی کنڈیشن بہت سیریس ہے اور اتنا اسٹریس لے چکی ہیں کہ ان کے بچے کی جان بھی خطرے میں آ سکتی ہے۔ پتہ نہیں لوگ کیسے لاپرواہ ہیں کہ اس حالت میں بھی ان کا خیال نہیں رکھ پاتے۔ آج کل کے دور میں لوگ واقعی بے رحم ہو گئے ہیں۔ روحان نے پوچھا، جی کیا ہوا ہے؟ انہیں بی پی بہت زیادہ لو ہے، جس کی وجہ سے ان کے بچے کی جان کو خطرہ ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ ماں اور بچے کو خوش رکھا جائے اور انہیں ایک محفوظ اور پرسکون ماحول فراہم کیا جائے۔ اس وقت ان کا فوری علاج ضروری ہے۔ اگر یہ مزید سٹریس لیں گی تو ان کے بچے اور ان کی دونوں کی جان کو خطرہ ہے۔ باقی آپ جو بھی ان کے لگتے ہیں ان کے گھر والوں سے ریکویسٹ کریں کہ ان کا خیال رکھیں۔ اگر انہیں اپنی جان کی ضرورت ہے، نرس یہ کہتے ہوئے ہدایت دے کر چلی گئی۔ اگلے ہی پل روحان وارڈ میں گیا، جہاں ایمان ڈرپ سے جڑی ہوئی آنکھیں موندے لیٹی ہوئی تھی، شاید بے ہوشی کی حالت میں۔ اب دیکھ لی، معصوم سی شکل، گھنی پلکیں، بالکل خاموش۔ اس نے اپنے اوپر اپنی کالی شال اوڑھ رکھی تھی۔ وہ پل بھر اسے دیکھنا بھول گیا تھا۔ اسی حالت میں تو اس نے اپنی جان سے پیاری بیوی اور بچے کو کھویا تھا۔ آج خدا نے پھر اسے ایک موڑ پر کھڑا کر دیا تھا۔ اس کے سامنے ویسی ہی عورت تھی جیسے اس کی بیوی تھی، یہاں تک کہ اس نے تو بیوی اور بچے دونوں کو کھو دیا تھا، مگر ایمان کو دیکھ کر جو ہمدردی اس کے دل میں پیدا ہوئی تھی وہ بالکل بھی ہمدردی نہیں تھی، شاید یہ محبت تھی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ محبت جو چند سال پہلے وہ اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ دفن کر چکا تھا، ایک بار پھر اس کے دل میں سلگ رہی تھی، اور اس محبت کو سلگانے والی اور کوئی نہیں ایمان ہے۔ کچھ پل وہ اسے دیکھتا رہا، اس کی آنکھوں میں وہی خواب نظر آ رہا تھا۔ روحان پلیز مجھے بچا لیں، میرے بچے کو اور مجھے بچا لیں۔ یہ وہ لفظ تھے جو اس کی بیوی نے آخری بار کہے تھے، اور اب وہ انہیں ایمان کی وجود میں محسوس کر رہا تھا۔ قدرت ایک بار پھر اس کے سامنے وہی موڑ لا رہی تھی۔ اسے دل ہی دل میں ٹھان لیا تھا کہ وہ ایمان اور اس کے بچے کو کسی صورت بھی پریشان نہیں ہونے دے گا، بلکہ ہر حال میں اس کی مدد کرے گا جیسے بھی ہو۔ تھوڑی ہی دیر بعد جب ایمان نے آنکھیں کھولیں تو وہ فوراً ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ میں یہاں کیسے؟ اس کی آواز کپ کپا رہی تھی۔ آپ ٹینشن مت لیں ایمان، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ کن حالات میں اور کس مجبوری کے تحت یہ جاب کر رہی ہیں، لیکن خدا کے لیے اپنے بچے پر رحم کریں اور خود کو مزید کسی پریشانی میں مت ڈالیں۔ اگلے ہی فن ایمان پھر ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ کاش یہ شان ہوتے تو میں آج اس حالت میں نہ ہوتی۔ میرا بچہ، میں کبھی اپنے بچے کو کھونا نہیں چاہتی۔ اگلے ہی لمحے وہ اس عورت کی طرح رونے لگی تھی جس کے پاس سانسوں کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ پلیز آپ پریشان مت ہو، وہ بس اسے حوصلہ دے رہا تھا۔ اگر آپ نے کچھ کھویا ہے نا تو یقین کریں زندگی نے مجھ سے بھی بہت بڑا امتحان لیا ہے۔ میں نے بھی اسی حالت میں اپنی بیوی اور بچے کو کھو دیا تھا۔ میں آپ کا یہ درد بہت اچھی طرح محسوس کر سکتا ہوں۔ میں اپنی بیوی اور بچے کو نہیں بچا پایا تھا، لیکن میں آپ کے ساتھ اب کچھ غلط نہیں ہونے دوں گا۔ وہ چند لمحے رکا، پھر گہرے یقین کے ساتھ بولا، میں آپ کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سنتے ہی ایمان نے بے بسی سے سر ہلایا۔ مجھے کسی کا احسان نہیں چاہیے۔ میں یہ نہیں چاہتی کہ لوگ احسانوں کے بدلے مجھ سے کچھ مانگے۔ میرے پاس کسی کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ پھر سے رونے لگی۔ اگلے ہی پل روحان نے، چاہے اسے اپنا لینا پڑتا، اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اپنے رب پر تو یقین کرتی ہو نا، تو پھر اپنے اللہ پر یقین رکھیں اور اس کے بعد مجھ پر بھی یقین کریں۔ مجھے آپ کے کسی احسان کا بدلہ نہیں چاہیے، میں صرف اور صرف آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ وہ نرمی سے اسے حوصلہ دیکھنے لگا۔ میں آپ کو ہر سہولت دینے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے بتائیں، آپ کی زندگی میں کیا پریشانی ہے، میں اسے حل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر ایمان نے روتے ہوئے اسے اپنی ہر وہ داستان سنا دی جو اس کے ساتھ گزری تھی۔ اس کے سارے دکھ اور درد سن کر روحان کے دل میں واقعی ہمدردی جاگی۔ وہ چاہتا تھا کہ ایمان کو ہر طرح سے
اس ٹراما سے باہر نکالا جائے، یہاں تک کہ اس نے ایمان کو ایک اچھے گھر کی آفر بھی کی۔ میں چاہتا ہوں مس ایمان، آپ اپنی والدہ کے ساتھ آ کر ہمارے گھر پر رہیں، لیکن ایمان نے صاف انکار کر دیا۔ نہیں سر، میں آپ کے گھر نہیں رہنا چاہتی، بس میں اپنے بھائی اور بھابھی کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، کیونکہ وہ لوگ میرے اپنے ہیں، شاید مجھ پر ترس کھا لیں۔ روحان نے اس کی بات سمجھ کر اور اس کی طبیعت سنبھلنے کے بعد خود اسے گھر ڈراپ کیا۔ جب وہ گھر آئی تو آتے ہی اس کی بھابھی اس پر برس پڑی۔ تو نواب زادی، کتنی دیر ہو گئی ہے تمہیں؟ کچھ اندازہ بھی ہے؟ اپنا نہیں تو کم از کم ہماری عزتوں کا ہی خیال کر لو، اور اپنی آنے والی اولاد کا ہی سوچ لو۔ خدا کے لیے بھابھی چپ ہو جائیں، میری پہلے ہی طبیعت بہت خراب ہے، میں ہاسپٹل سے آ رہی ہوں، ایمان بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ ایمان کے بھائی کو اس سے بے حد ہمدردی تھی، وہ اپنی بیوی کے ہاتھوں مجبور تھا، مگر دل ہی دل میں چاہتا تھا کہ اپنی روتی ہوئی بہن کی فریاد سنے، اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک دے، اسے یوں در بدر کی ٹھوکریں نہ کھانے دے، مگر حالات کے آگے وہ بے بس تھا۔ ایمان ایک بار پھر اپنے کمرے میں جا کر رونے لگی۔ ذیشان کہاں چلی گئی؟ کیوں مجھے اس دنیا میں اکیلا چھوڑ گئی؟ مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاتے نا۔ نہ جانے کہ اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر نمی اتر آئی، مگر اسے معلوم تھا کہ اب اسے ان سب کا مقابلہ کرنا ہے۔ بس 2 مہینوں کی بات تھی، اس کے بعد اس کے پاس ایک ننھی سی جان آ جانی تھی، بالکل ذیشان کی نشانی اس کی زندگی۔ وہ بیڈ پر لیٹ کر اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے ہوئے تھی۔ جیسے ہی اس نے اپنے بچے کا تصور کیا، اس کے سارے دکھ درد کچھ لمحوں کے لیے بھول گئے، اور اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ جب بھی وہ اپنے بچے کے بارے میں سوچتی، وہ ایک بار پھر چی اٹھتی تھی، اور سچ تو یہ تھا کہ جو کچھ بھی برداشت کر رہی تھی، صرف اور صرف اسی بچے کے لیے برداشت کر رہی تھی۔ دوسری طرف روحان اپنے کمرے میں بیٹھا کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ نہ جانے ایمان کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ اس نے فوراً ایک کال ملائی۔ میں چاہتا ہوں کہ آفس میں جو ایمان کام کرتی ہے اس کی ساری ڈیٹیلز نکال کر مجھے دی جائیں، اور یہاں تک کہ ان کے بھائی کا نمبر بھی چاہیے مجھے۔ اوکے سر، شور، آپ کا کام پرسوں تک ہو جائے گا۔ اس نے موبائل کو سائڈ پر رکھ دیا اور ایک بار پھر آنکھیں بند کر کے وہی سارا منظر آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا، وہی منظر جس میں اپنی جان سے پیاری بیوی کو کھویا تھا۔ مگر ایمان تو ایک بے سہارا ہے، بے بس لڑکی ہے، اس کی بیوی کے پاس تو وہ موجود تھا، پھر بھی قدرت نے اسے ان سب سے جدا کر دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ اپنی بیوی کی موت کے بعد وہ کتنا سنگ دل ہو گیا تھا، کسی کے درد سے کوئی لگاؤ محسوس نہیں ہوتا تھا، بس ایسے لگتا تھا کہ سب ڈرامہ کرتے ہیں۔ اس نے اپنی بیوی کے ساتھ اپنے دل کو بھی دفن کر دیا تھا، یہاں تک کہ آفس میں بھی وہ ہر وقت اپنی دہشت پھیلا کر رکھتا تھا۔ خاندان والے بھی اس سے ڈرتے تھے، مگر ایمان کو اس طرح دیکھنے کے بعد ایک بار پھر ایسا محسوس ہوا کہ اس کے سینے میں دل دھڑک رہا ہے۔ 2 دن ہو گئے تھے، ایمان آفس نہیں آئی تھی، اور روحان کی بے چینی بڑھ گئی تھی۔ اب نے اس کے بارے میں تمام انفارمیشن نکال لی تھی، اور اب وہ اس کے لیے ایک فائل تیار کر رہا تھا جس میں اس کے تمام اخراجات اور بچے کے آنے والے فیوچر پلانز شامل تھے۔ وہ چاہتا تھا کہ بچے کے آنے سے پہلے ہی ایمان کو ایک مضبوط اور محفوظ گھر فراہم کیا جائے، جس میں اس کے ساتھ ہر وقت کوئی موجود ہو۔ آج اس نے ٹھان لیا تھا کہ وہ خود ایمان کے گھر جا کر سب کچھ معلوم کرے گا۔ آفس کے بعد وہ سیدھا ایمان کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا، مگر اگلے ہی پل دروازہ کھل گیا اور اس کی بھابھی کھڑی تھی۔ جی آپ کون؟ اس نے سخت لہجے میں پوچھا۔ مجھے مس ایمان سے ملنا ہے، لیکن آپ کون ہیں؟ میں اس کا باس ہوں، اور ان کی خیریت دریافت کرنے آیا ہوں، کیونکہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ اس کی بھابھی کے ماتھے پر بل پڑ گئی۔ کس حق سے آپ یہاں آئے ہیں؟ دیکھیے، میں آپ کی کسی بھی بات کا جواب نہیں دینا چاہتی، روحان نے ہمت سے جواب دیا۔ مجھے فی الحال مس ایمان سے ملنا ہے، مجھے ان سے ضروری کام ہے۔ تو آپ کے آفس میں ضروری کام ختم نہیں ہوتے جو آپ گھر پر پہنچ آئے ہیں؟ عجیب بدتمیز خاتون ہیں آپ۔ روحان کا غصہ آہستہ آہستہ بڑھنے لگا۔ میں آپ سے کچھ نہیں کہہ رہا، اور آپ بدتمیزی پر اتر آئی ہیں؟ بدتمیزی تو آپ کر رہے ہیں ہمارے گھر آ کر، مسٹر، اور میں اچھی طرح جانتی ہوں آپ جیسے بوس کس طرح لڑکیوں کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ روحان کے ہونٹوں پر جھنجھلاہٹ واضح تھی۔
لیکن اس نے اپنی پہلی والی ٹون میں واپس آ کر کہا، میں آپ کے منہ نہیں لگنا چاہتا، مجھے بس مس ایمان سے ایک بار بات کرنی ہے۔ مس ایمان ادھر موجود نہیں ہے۔ روحان کے ماتھے پر بل پڑ گیا۔ کیا مطلب ادھر موجود نہیں ہے؟ کل رات ہی وہ یہ گھر چھوڑ کر جا چکی ہے۔ روحان کے سر پر جیسے آسمان ٹوٹ پڑا۔ وہ اندر ہی اندر غصے اور پریشانی میں مبتلا ہو گیا۔ آخر وہ کہاں گئی تھی؟ کون اس کے ساتھ تھا اور کس کے لیے اس نے بغیر بتائے یہ قدم اٹھایا؟ اس لڑکی نے کہا، میں آپ کی کسی بھی بدتمیزی کا جواب نہیں دینا چاہتی۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر ایک بار پھر سے پلٹ گیا، مگر اس کا دماغ بس یہی سوچ کر پٹ رہا تھا کہ آخر ایمان گئی تو گئی کہاں؟ سارے راستے وہ یہی سوال دہراتا رہا۔ آخر اس نے کال ملائی۔ مجھے ابھی اور اسی وقت ایمان کے بارے میں تمام انفارمیشن چاہیے۔ وہ اس وقت کہاں ہے اور کدھر ہے؟ کافی دیر گزری لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ روحان پاگلوں کی طرح ادھر ادھر دیکھتا رہا، جیسے ایمان سڑکوں پر کہیں کھڑی اسے مل جائے گی۔ کچھ ہی دیر بعد کال موصول ہوئی، وہی ہاسپٹل جہاں اس دن ایمان کو لے کر گیا تھا۔ انہوں نے اپنا نمبر اور تمام ڈیٹیل پہلے سے ہی دے رکھی تھی۔ ہیلو، آپ مسٹر روحان بات کر رہے ہیں؟ جی جی، میں روحان بات کر رہا ہوں۔ روحان سر، آپ جسے پیشنٹ کے ساتھ کچھ دن پہلے آئے تھے، ان کی کنڈیشن بہت سیریس ہے اور ان کے ساتھ کوئی بھی مرد موجود نہیں ہے، اس لیے اگر آپ اس سٹی میں ہیں تو فوراً ہاسپٹل پہنچے، آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ روحان نے دیر کیے بغیر ہاسپٹل کا رخ کیا۔ وہاں پہنچ کر اسے معلوم ہوا کہ ایمان کی حالت واقعی خطرناک ہے۔ یہاں تک کہ ڈاکٹرز نے کہا یا تو وہ بچہ بچائیں گے یا پھر ایمان کو۔ ڈاکٹرز نے ان کے آگے فائل رکھ دی کہ وہ سائن کر دیں۔ روحان کے دل میں ایک الجھن سے چھا گئی تھی۔ آخر وہ کیا چاہتا تھا؟ کیا بچہ بچایا جائے یا ماں؟ کل ان کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ وہ اندر ہی اندر سوچ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے جواب دیا، جی میں جان سکتا ہوں کہ یہ کتنے دن سے ایڈمٹ ہے؟ یہ پرسوں سے ایڈمٹ ہے اور ان کا بی پی بہت زیادہ ہائی ہوا ہے، یہاں تک کہ ان کا بلڈ لاس ہو گیا ہے۔ روحان کے دل میں خوف نے جگہ بنا لی۔ کیا مطلب؟ اب ہم انہیں بچا سکتے ہیں؟ یا اللہ، بچے کو؟ لیکن بچہ تو ابھی پورے مہینے کا نہیں ہے۔ پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ پاک بہتر جانتے ہیں۔ ڈاکٹر نے سنبھل کر کہا، تو پھر آپ روحان صاحب دعا کیجئے، کوئی معجزہ ہی ماں اور بچے دونوں کو بچا سکتا ہے، لیکن بچے کے بچنے کے چانسز بہت کم ہیں۔ پلیز آپ بچے اور ماں دونوں کو بچا لیجئے، پھر دعا کیجئے۔ ہم سرجری کی تیاری کر رہے ہیں اور کچھ بلز بھی پے کرنے ہیں، آپ جمع کروا دیں تاکہ جلد از جلد سرجری کروا کر ماں اور بچے دونوں کو بچایا جا سکے۔ روحان نے فوراً تمام بلز ادا کیے اور سرجری کی اجازت دے دی، لیکن اگلے ہی پل اس کے ذہن میں ایک چیز آئی۔ اس نے ایمان کے بھائی کا نمبر ڈائل کیا اور غصے سے کہا، آپ جیسے بھائیوں سے بہتر ہے کہ آپ کی کوئی بہن نہ ہوتی۔ آپ کی بہن یہاں زندگی اور موت کے درمیان لڑ رہی ہے اور آپ کو کچھ معلوم نہیں۔ اس کے کلمات تھے۔ ایمان کا بھائی شرمندہ ہوا اور فوراً ہاسپٹل پہنچ گیا۔ سرجری شروع ہو چکی تھی۔ ایمان کے بھائی نماز پڑھتے ہوئے اللہ سے دعا کر رہا تھا، یا اللہ دونوں کو بچا لے، لیکن بچے کے بچنے کے چانسز واقعی کم تھے۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آئی۔ روحان دوڑتا ہوا اس کے پاس پہنچا، لیکن ڈاکٹر نے ایک بار پھر کچھ کہے بغیر مڑ کر چلی گئی تھی۔ کچھ انتظار کے بعد دوبارہ ڈاکٹر نمودار ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب، پیشنٹ کیسی ہے اور بچہ؟ ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا، کانگریچولیشنز مسٹر روحان، فی الحال ماں اور بچہ دونوں ٹھیک ہیں، لیکن بچہ پری میچور ہے، اس لیے ہمیں انہیں کچھ دن آکسیجن لیب میں رکھنا پڑا ہوگا۔ ڈاکٹر، جیسا آپ چاہیں گے، لیکن پلیز پوری کوشش کیجیے کہ بچے کو کچھ بھی نہ ہو۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایمان کو کوئی آئی سی یو سے سادہ روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ ابھی وہ مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوئی تھی۔ ایمان کا بھائی وہاں کھڑا شرمندگی سے کچھ کہے بغیر اپنی جگہ پر تھا۔ روحان کو اس کے بھائی پر شدید غصہ آیا۔ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ کیا واقعی یہ لوگ اتنے ہی بیویوں کے آگے بے بس ہو جاتے ہیں کہ اپنی بہنوں کا خیال رکھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ ایمان کا بھائی واقعی اپنی جگہ بالکل ٹھیک تھا۔ ایک ہفتہ دونوں کو ہاسپٹل میں رکھا گیا اور آج ایمان کو آئی سی یو سے سادہ روم میں شفٹ کر دیا گیا۔ روحان فوراً ایمان سے ملنے گیا۔ ایمان جیسے ہی ہوش میں آئی، پہلا سوال، میرا بیوی، میرا بچہ کہاں ہے؟
روحان نے اسے بھرائی ہوئی آواز میں نرمی سے دلاسا دیتے ہوئے کہا، ذیشان مت ہو ایمان، آپ کا ہے بیبی، بالکل صحیح سلامت ہے۔ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اسے سکون دینے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ایمان پاگل ہو کر بیٹھ گئی۔ آنکھوں میں خوف اور تشویش تھی۔ حنا کے لیے مجھے بتائیں، میرا بچہ کہاں ہے؟ میرا بچہ ٹھیک تو ہے نا؟ اگلے ہی پل نرس گود میں اٹھاتے ہوئے اس کا بچہ لے آئی تھی۔ کہتے ہیں وہ 7 مہینے میں پیدا ہوا تھا، لیکن ایک مکمل جان تھا۔ آکسیجن لینے کے بعد اب بچہ پہلے سے بہتر حالت میں تھا۔ ایمان کے چہرے پر پہلی بار سکون کی ایک ہلکی مسکان آئی، اور وہ اپنے ننھے بچے کو گود میں لیے کامتے دل کے ساتھ دیکھ رہی تھی۔ نرس نے بچہ ایمان کی گود میں رکھا۔ پہلی نظر میں ہی ایمان کی آنکھوں میں آنسو امڈ آئے تھے۔ بچہ ذیشان کی طرح لگ رہا تھا، شاید اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر اسے ذیشان کا تحفہ دیا تھا۔ ایمان اپنے ننھے بچے کو ہاتھوں پر بوسہ دینے لگی، کبھی اس کی آنکھیں چومتی، کبھی وہ پھول گئی تھی کہ اس کے پاس روحان بھی کھڑا ہے۔ یہ تم بالکل ذیشان ہے، میرا ذیشان واپس آ گیا۔ وہ ہچکی لے کر دیوانہ وار روتی ہوئی بوسے دینے لگی۔ یہ منظر دیکھ کر روحان کی آنکھوں میں بھی آنسو بھر آئے۔ دیکھیے، اللہ نے مجھے ذیشان دے دیا ہے۔ ایمان کی آنکھوں میں نمی تھی، لیکن وہ ریلیکس رہنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پلیز رونا بالکل بھی نہیں ہے، روحان نے نرمی سے کہا، بس میں آپ کے لیے لفظوں سے حوصلہ دوں گا۔ ایمان نے اگلے ہی پل اپنے بچے کو سینے سے لگا لیا اور ایک عجیب سا سکون محسوس کیا۔ چند ماہ بعد وہ بچے کے ساتھ مکمل خوشی اور امید کی زندگی گزار رہی تھی۔ ایمان اسی گھر میں رہ رہی تھی جو روحان نے اسے دیا تھا، اور وہ گھر کمپنی کی طرف سے تھا۔ اب ایمان کی طبیعت بھی بالکل ٹھیک ہو چکی تھی، اور اس نے دوبارہ آفس جوائن کر لیا تھا۔ اس سارے عرصے میں روحان نے اس کا بے حد ساتھ دیا اور خیال رکھا۔ آفس آتے ہی ایمان نے اپنے بیبی کو گود میں اٹھایا اور سیدھا روحان کے آفس کا رخ کیا۔ وہ آفس میں داخل ہوئی تو روحان فائلوں میں سر جھکائے کسی گہری سوچ میں گم تھا، اور اس نے دروازہ نوک کیا۔ یس کم ان۔ ایمان اندر آ کر اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں آپ کا شکریہ کس طرح سے ادا کروں۔ روحان سر، ہر مشکل وقت میں میرا ساتھ دینے کے لیے آپ کا دل سے بہت بہت شکریہ۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ اوپر اللہ پر یقین رکھو، اور زمین پر آپ اپنے آپ پر تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں نے پہلے اللہ پر یقین کیا اور پھر آپ پر یقین کیا۔ وہ ایک لمحے کو رکی، پھر اپنے بچے کی طرف دیکھ کر مسکرا دی۔ روحان سر، آپ نے مجھے نئی زندگی دی ہے، میرے بچے کو نئی زندگی دی ہے۔ روحان نے گہری سانس لی اور نرمی سے بولا، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے ویسے مان، بس میں نے جو حالت اپنی بیوی کے دیکھی تھی وہی آپ کی حالت میں دیکھ رہا تھا، اور میں کسی کی گود اچڑتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا، نہ ہی کسی کو بے سہارا اس دنیا سے جانے دے سکتا تھا۔ بس یوں سمجھ لیے کہ خدا نے مجھے آپ کے لیے ایک سچا بنا کر بھیجا ہے۔ ایمان کی آنکھیں نم ہو گئی۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں روحان سر، مگر میں آپ کے ان احسانوں کا بدلہ کیسے چکاؤں؟ روحان نے سنجیدگی سے کہا، یہ احسان نہیں ہے، بس یوں سمجھے کہ خدا نے آپ کی مدد کی ہے، مگر میں آپ سے کچھ بھی نہیں مانگنا چاہتا۔ بس ایمان اور یقین کریں، اس میں آپ کی کسی قسم کا کوئی بوجھ یا دباؤ نہیں ہے۔ وہ ایک لمحے کو رکا، پھر دھیمے مگر مضبوط لہجے میں بولا، میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے نکاح کر لیں۔ اگلے ہی پل ایمان چونک گئی۔ میں نے کہا نا، میں آپ پر کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتی، بس یوں سمجھ لیں کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ جتنا چاہیں وقت لے لیں، سوچ کر بتائیں، میں آپ کو فورس نہیں کروں گا، اور ابھی آپ کا بچہ بہت چھوٹا ہے۔ جب مجھے ضرورت ہوئی میں آپ کو آفس بلا لوں گا، یا پھر گھر بیٹھ کر بھی کچھ فائلز ترتیب دے سکتی ہیں۔ شکریہ سر۔ ایمان یہ لفظی کہتے ہوئے وہاں سے اٹھ گئی۔ سنگ دل ناول کسی کوشش میں موجود۔ ایمان یہ کہتی ہوئی وہاں سے اٹھ گئی، مگر دل کے کسی کوشے میں سوچیں بھر بھی اتر آئی تھی۔ فنی چٹک کر اپنے بستر پر لیٹ گئی اور گہرے خوابوں میں کھو گئی۔ اگلے ہی پل اسے محسوس ہوا کہ اس کے پاس کوئی بیٹھا ہے، شاید ذیشان تھا۔ ایمان، میں چاہتا ہوں کہ تم شادی کر لو اور اپنے بچے کو باپ کا پیار بھی ملے گا۔ میں تم سے کبھی کوئی گلہ نہیں کروں گا۔ مجھے معلوم ہے میری ایمان، تم نے ہمیشہ میرے ساتھ مخلصی سے پیش آئی ہو۔ اگلے ہی پل جب ایمان کی آنکھ کھلی تو سامنے کا منظر غائب ہو چکا تھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی، اور شاید یہ اشارہ تھا کہ وہ روحان سے شادی کر لے،
اور حقیقت میں ایمان محسوس کیا کہ وہ روحان کو واقعی بہت اچھی انسان لگتے تھے۔ ایک ہفتے بعد ایمان نے روحان سے بات کی، فیصلہ کیا کہ وہ ان سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہے۔ نکاح کے بعد دونوں ایک دوسرے گھر میں رہنے لگے۔ روحان بھی اس زندگی کی تلخیوں سے ٹوٹا ہوا تھا اور ایمان بھی اپنی تلخیوں کے بوجھ کے ساتھ تھی۔ بے شک جب خدا دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتا ہے تو ان میں بے پناہ محبت پیدا کر دیتی ہے اور وہ ایک دوسرے کو سمجھنے کی غیر معمولی صلاحیت رکھتے ہیں۔